تو باری صاحب آپ کی طرف آنا سر، یہ فرمائیے گا جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کو یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نظر آ رہے ہیں؟ جہاں تک الیکشن کی بات ہے وہ تو بالکل فری اینڈ فیئر نہیں ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے فری اینڈ فیئر ہے تو وہ صرف حکومتی حلقے کہہ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نہیں کہہ رہی کہ فری اینڈ فیئر ہے. ان کا بھی کہیں کی اعتراضات یا کہیں کہ ان کے بیانات آ جاتے ہیں. جیسے ابھی ووٹ بائنگ کا مسئلہ ہوا ہے تو اس پہ آپ بیان بازی دیکھ لیں. جہاں تک طاہر صاحب کی بات کر رہے ہیں، طاہر صاحب اور وہ تو قسم دینے کے لیے تیار ہے جی، وہ کہتے ہیں ثابت کریں. وہ تو میں اس بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن جو ٹیکنیکل چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ باقی رہ گی پولنگ کی بات. میرا اپنا خیال ہے کہ پولنگ بہت آرڈرلی ہوگی اور بہت منظم طریقے سے کی جائے گی، تاکہ جتنے بھی الیکشن آبزرویشن گروپس ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں ان کو وہ کہیں کہ جی پولنگ was very orderly and well managed, though level playing field was not available to all parties. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہیڈ لائنز جو ہے وہ 8 فروری کو لگے اور اس کے لیے یہ کریں گے. لیکن آج تک کی جو خبریں ہیں، مجھے ملتان سے فیصل آباد سے خبریں آ رہی ہیں، بہت بڑے لیول پر نوجوانوں کو جو موٹر سائیکلسٹ ان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے شناختی کارڈ پوچھے جا رہے ہیں اور شناختی کارڈ ضبط کیے جا رہے ہیں. کیونکہ اکثر ہمارے ہاں جو موٹر سائیکلسٹ ہیں وہ اپنے گاڑیوں کے کاغذات یا شناختی کارڈ وغیرہ ساتھ رکھتے ہیں تو وہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن جن کے پاس گاڑیوں کے موٹر سائیکلوں کے کاغذات نہیں ہوتے اکثر ساتھ تو وہ پکڑے جاتے ہیں اور ان کے شناختی کارڈ ضبط ہو رہے ہیں. اب وہ بہت سارے وکلا کے پاس جا رہے ہیں کہ ہمارے شناختی کارڈ جلد مل جائیں تاکہ ہم ووٹ ڈال سکیں. تو بنیادی مقصد یہ ہے. یہ آپ کا خیال ہے پورے پاکستان میں ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت جو ہمارا سروے پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ میں ملتان اور فیصل آباد کی بات 2 شہروں میں ہو رہا ہے. لیکن ہم نے باقی جگہوں پہ جو ہمارے لوگ ہیں ان سے رابطہ کیا ہے کہ آپ بھی چیک کریں یہاں پر. آپ کا خیال یہ ہے کہ جو بھی موٹر سائیکل چلا رہا ہوگا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا؟ یہ ان کا خیال ہے، ہمارا تو خیال نہیں ہے. ہمارا خیال نہیں ہے، لیکن پاکستان میں اس وقت جتنے بھی سروے ہوئے ہیں وہ سب یہ شو کر رہے ہیں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تقریباً 80% کے لگ بھگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے. ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ لوگ زیادہ کہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں گے لیکن ووٹ والے دن وہ کم آتے ہیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو ہم نے اور باقی اور تنظیموں نے جو سروے کیے ہیں وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ ٹریلنگ جو ہے وہ کر رہا ہے پی ٹی آئی. پی ٹی آئی از فار اہیڈ آف پی ایم ایل این اینڈ پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے. تو اب اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے بہت سارے ہتھ کنڈے ابھی تک استعمال ہو رہے ہیں، لیکن پولنگ کے دن بظاہر پولنگ کے دوران نہیں ہوگا کچھ، لیکن پولنگ کی گنتی کو کیسے چینج کرتے ہیں، ایم ای ایس سسٹم کو کیسے بٹھاتے ہیں. مجھے بھی 3 دن پہلے یہ جو سندھ کے جو ایک آر او ہیں ان کا جو لیٹر تھا وہ کسی نے بھیجا تھا مجھے، شہزاد کوٹ کا کمبر شہزاد کوٹ. تو وہ پھر میں نے چیک بھی کیا کچھ ماہرین کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ جو بیسیکلی آر ٹی ایس اور ای ایم ایس میں کوئی فرق نہیں ہے اور کوئی خاص فرق نہیں ہے. صرف یہ کہ سسٹم ذرا ایکسپینڈ ہو گیا، بڑا ہو گیا ہے. اور مین کمپلینٹ ان کی جو آر او کی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو پولنگ اسکیم کی پوری تفصیل جو ہے پولنگ اسٹیشن وائز جو ہے وہ ڈالنی پڑتی ہے کہ یہاں پریزائڈنگ افسر کون ہے، اسسٹنٹ کون ہے، پولنگ افسر کون ہے. وہ جو انہوں نے ڈالے تھے وہ نیکسٹ ڈے جو سب تبدیل ہو چکے تھے. تو ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اور بیچ میں شامل ہے جو اس کو چینج کر رہا ہے. اور ڈی آئی خان میں پولیس اسٹیشن کے اوپر ایک حملہ ہوا جس میں 10 پولیس اہلکار جاں بحق ہو گئے اور 6 زخمی ہیں. الیکشن سے پہلے یہ جو واردات ہے اس نے خیبر پختونخوا میں بہت سارے کان کھڑے کر دیے. اگر آپ اجازت دیں تو میں مفتی صاحب سے سٹارٹ کروں. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ سیکورٹی کا جو کنسرن تھا آپ کی جماعت کی طرف سے اب وہ تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو الیکشن آپ کیسے لڑیں گے پھر وہاں سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب، ہم شروع دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں الیکشن دے رہے ہو تو تحفظ بھی دو، تو ہماری بات نہیں مانی گئی اور جو حالات ہیں تو وہ سچ ثابت کر دی ہمارے بات کو. ہمارے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر پر لکیر ہے. ٹھیک ہے، جج صاحب کا احترام تو کرتے ہیں، لیکن حالات اس سٹیج پہ نہ لے جایا جائے جہاں پوائنٹ آف نو ریٹرن. ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم نے تو بائیکاٹ نہیں کیا، ہم مقابلے میں ہیں اور ڈٹ کر لڑ رہے ہیں. البتہ اگر اس وقت ہماری بات کو مان لیا جاتا تو بہتر پوزیشن کے اندر ہم آ جاتے.
لیکن اب مصطفی ایشو یہ ہے کہ صرف آپ ہی کو کنسرن کیوں ہے؟ باقی جماعتیں جو تو الیکشن لڑنا چاہ رہی ہے، آپ کا خیال یہ ہے کہ صرف آپ کو الیکشن سے روکا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں؟ تو ہمارا ماحول ذرا الگ ہے نا، ہم مذہبی لوگ کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، ہم پر ہمارے طبقے کی طرف سے ایک دباؤ ہوتا ہے کہ آپ جمہوریت کو چھوڑیں اور جہاد کا راستہ اپنائیں اسلامی نظام کے لیے. تو اس طبقے کا مقابلہ کرنا، پھر جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہو جانا آئین اور پاکستان کے ساتھ، تو یہ تو بہت مشکل کام ہے نا. آپ باہر کے ماحول والے اس کا ادراک آپ کو نہیں ہو سکتا، ہمیں بہت بڑی قربانی بھی دینی پڑی. تو ایسی صورتحال کے اندر وہ پھر ہم ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. اس لیے اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد ٹھیک نہیں ہے تو اس بات کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن جب ہم علماء کی طرف سے کہتے ہیں کہ آپ کی جدوجہد جو بندوق پڑی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو اس میں اثر پڑتا ہے، تو ہم اس رد عمل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہماری پوزیشن پیپلز پارٹی کی طرح نہیں ہے، این پی کی طرح نہیں ہے، ہماری پوزیشن بالکل الگ ہے. تو ہم نے کہا قوم کو ہماری بات سمجھو، ہماری بات نہیں سمجھی، اب کس سے گلہ کیا جائے، تو ٹھیک ہے ہم لیسن ڈالیں. ٹھیک. اور یہ فرمائیے گا کہ نتائج آپ کے ایکسیپٹیبل ہوں گے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ آپ زیادہ سیٹیں حاصل نہ کر سکیں تو آپ یہ کہہ دیں کہ دھاندلی ہوئی جی. نہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. اگر الیکشن ریئل ہوتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں اور دھاندلی نہیں ہوتی اور آر ٹی ایس نہیں بیٹھتا یا کوئی اور چیز نہیں بیٹھتی اور جو لوگ مداخلت کرتے ہیں وہ نہ کریں اور نتیجہ ہمارے خلاف آئے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. اور نتیجہ ہمارے حق میں آئے لیکن وہ مشکوک ہو اور وہ صاف نہ ہو تو اس کو تو قبول نہیں کرنا چاہیے. اصل مسئلہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کی جمہوریت کا بیڑا تباہ کیا ہے، کیا انہوں نے اپنی عادت کو بند کر دیا ہے؟ وہ نہیں کریں گے، یہ ایک مسئلہ ہے. تو دیکھتے ہیں، جب تو کوئی بات سامنے نہیں آتی تو پہلے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. آپ کے اپنے الیکشن کی کیا صورتحال ہے؟ آپ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں میرا خیال، اور آپ کو امید ہے کہ آپ انہیں ہرا دیں گے. بہت آسانی سے. میاں صاحب کی جگہ ان کے اگر داماد ہوتے کیپٹن تو ہماری کمپین ذرا مشکل ہوتی. اب میاں صاحب کی وجہ سے ہماری کمپین آسان ہو گئی ہے. تو الحمدللہ یار گراؤنڈ ریالٹی تو یہ ہے کہ ہم ان سے ہر جگہ پر آگے ہیں. یہاں 3 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، ایک کا نمبر ہے 39، وہ اگی کا علاقہ کہلاتا ہے دربند، اس کے اندر بھی ہم آگے ہیں. اور ایک 38 کہلاتا ہے، یہ پکھل تناول کہلاتا ہے، اس میں بھی ہم آگے ہیں. اور کالا ڈاکہ تو الحمدللہ وہ ہمارا ایک محفوظ قلعہ ہے. تو اب کاؤنٹنگ میں اور ووٹروں میں تو ہم ان سے آگے ہیں، لیکن یہ کیا اس نتیجے کو چھوڑ دیا جاتا ہے یا اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. تو آپ تو اتحادی رہے ہیں میاں صاحب کے، اور اگر آپ کو ابھی سے ریزرویشنز ہیں تو پھر آگے معاملات کیسے چلیں گے آپ کے؟ اتحاد بنتا بھی ہے اور ٹوٹتا بھی ہے، اس کا تعلق تو حکومت سازی سے ہے نا. یہ جو مرحلہ ہے اس سے پہلے کا ہے. انتخابات کے اندر اگر آپ اتحاد کریں گے تو ایک پارٹی کو اپنا جنڈا اور ایجنڈا بتانے کا تو کوئی موقع نہیں ملے گا.